السلام علیکم۔ میں آج بتانا چاہتی ہوں کہ ہم نے قرآن مجید کو اسکولس اور کالجز میں ڈال کر جو اپنا ہدف تھا دنیا کو بہتر کرنے کا، اخلاقیات کو بہتر کرنے کا، دین کی باتوں کو بچوں تک پہنچانے کا، ان کی اپنی زبان میں، اس ہدف کو ہم نے تقریباً پورا کر لیا ہے۔ اس میں اگر کہیں پر کوتاہی ہے تو وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی ہو رہی ہے، جو اسے کمپلیٹ وے سے اور جلدی سے جلدی اسکولوں اور کالجز تک نہیں پہنچا رہے، اس کا انتظام نہیں کر پا رہے۔ میں نے اپنے 6 سال زندگی کے اس میں صرف کیے ہیں، اور مجھے آج فخر ہے اس بات پر کہ میں اس میں حصے دار بنی اور میں اس کو اسکولز کالجز تک پہنچانے میں کامیاب ہو گئی۔ مجھے فخر ہے آج اس بات پر کہ میں قرآن مجید کی تعلیم کو اسکول کالجز تک پہنچانے میں کامیاب ہو چکی ہوں، اور آئندہ بھی چاہتی ہوں کہ اس میں مزید جو ہے اضافہ ہو، اور یہ نہ صرف ہمارے پاکستان کے اسکولز کالجز میں اس کی تعلیم دی جائے، اسے ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ سمجھایا جائے، بلکہ اسے دوسری کنٹریز میں بھی، مسلم کنٹریز میں شروع ہونا چاہیے، اور جتنی جلدی ہو سکے میرا یہ پیغام دوسری کنٹریز کی، مسلم کنٹریز میں پہنچنا چاہیے، اور وہاں پر بھی اس کو قرآن مجید کو اسکولز کالجز میں ایک ایجوکیشن کے طور پر، ایک سلیبس کے طور پر اس کو پڑھایا جائے، اور اس کے اپنی اپنی زبان میں، مختلف کنٹریز کی اپنی اپنی زبان ہوتی ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ ہر کنٹری والے اپنی ہی زبان میں اس کو ترجمے میں اور تفسیر سے لے کر اسے اسکول کالجز تک سمجھائیں، پہنچائیں، اور جتنا ہو سکے اس کی ترجمے کو پریفرنس دیں کہ ہم عربی کو تو ہم پڑھتے ہیں، اپنے گھروں میں پڑھتے ہیں عربی کو، لیکن ترجمے کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی جاتی۔ ہم رمضان میں بہت زیادہ قرآن مجید ختم کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ ہم اگر ایک قرآن مجید پڑھ لیں اور اس کو ترجمے کو، اس کی ترجمے کو، اس میں کیا بتانا چاہا ہے، اس کو ہم تفسیر سے پڑھیں، اور وہ فائدہ دے گا ہمیں، اور اس کو ہم اپنی لائف میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ ہم قرآن مجید کی گنتی پر زور مت دیں کہ اتنے قرآن مجید ختم ہو گئے ہمارے، اتنے قرآن مجید ختم ہو گئے۔ میں نے اکثر رمضان میں سنا ہے بہت سارے لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ ہم 10 دن میں، اعتکاف کے دنوں میں ہی 3 قرآن مجید ختم کر چکے ہیں، 4 قرآن مجید ختم کر چکے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید ختم کرنا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا اس کو سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے، اور اس کو اپنی لائف میں ڈھالنا ضروری ہے۔ ہمیں ایک قرآن مجید اگر ہم اچھے طریقے سے 30 دنوں میں پڑھ لیں اور اس کے ترجمے کو بار بار پڑھیں، تو میرا خیال ہے کہ ہم اس کو اچھے طریقے سے سمجھ پائیں گے۔ ایک سورت، ایک آیت کو پڑھنے میں ہر بار ہمیں تفسیر کی طرف توجہ دینی پڑتی ہے۔ ہم بہت ساری آیات اور بہت ساری صورتیں ایسی ہیں جن کا ترجمہ ایک بار پڑھنے سے بھی ہماری سمجھ میں اتنا اچھے طریقے سے نہیں آتا۔ ہم اس کو بار بار پڑھیں، ہم اس کو بار بار رپیٹ کریں، ہم قرآن مجید کے پورے قرآن مجید کے ترجمے کو بار بار رپیٹ کریں، تو تب ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا بتانا چاہا ہے، اور ہم اس آیت کو اچھے طریقے سے سمجھ پائے ہیں یا نہیں۔ ہر بار ایک نئی چیز ہمارے سامنے آئے گی، نئے طریقے سے اس کو ہم سورت کو سمجھ پائیں گے، اور انشاءاللہ اس طرح سے ہم نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسرے لوگوں کے لیے مشعل راہ بن سکتے ہیں۔ میری بہت بہت خواہش ہے کہ ہم اس کنٹری میں، پاکستان مسلم کنٹری میں، اس کے ہر اسکول میں ہم اس کو پہنچا سکیں۔ ابھی تک ہم کورٹ کے ذریعے جو ہے اسے پہنچا رہے ہیں، جبکہ میری کوشش تھی کہ ہم ٹیبل ٹاک کے ذریعے گورنمنٹ سے بات کرتے، اور وہاں پر یہ چیز مانی جاتی اور طریقے سے اسے اسکولز میں لے کر چلا جاتا، لیکن بہت کوشش کرنے کے باوجود بھی گورنمنٹ کی بہت ساری جو ڈپارٹمنٹ ہیں اس میں
کوشش کی میں نے ڈفرینٹ لوگوں کو سمجھانے کی، بتانے کی، اور سب سے زیادہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے چکر لگائے ہیں میں نے، تاکہ وہ ٹیبل ٹاک پر اس چیز کو سمجھیں اور اس کو امپلیمنٹ کریں۔ پر انہوں نے اس بات کو بہت زیادہ اگنور کیا، اور مجھے بہت افسوس ہے کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو کورٹ تک لانا پڑا، اور کورٹ میں زبردستی یہ چیز جو ہے منوائی جا رہی ہے، کروائی جا رہی ہے ان سے، جبکہ مسلم کنٹری میں قرآن مجید کی تعلیم کو جو ہے لوگوں تک پہنچانے میں، جب معاشرہ اتنا زیادہ بگڑ چکا ہو اور ہمارے کنٹرول سے باہر ہو، ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ، ہمارے آرمی ڈپارٹمنٹ کے لوگ اور ہر ڈپارٹمنٹ کے لوگ ایجوکیٹڈ تو ہوتے ہیں، لیکن اس کو انسانیت کے پہلو کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں۔ ہمارے ڈپارٹمنٹس جو ہیں، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس، اس ہدف کو پورا نہیں کر پا رہے تھے۔ میٹرک اور ایف اے کے بچے ایک عجیب تعلیم لے کر نکل رہے ہیں۔ دنیاوی تعلیم حاصل کرنا، ڈگری حاصل کرنا، ٹھیک ہے، آپ دنیاوی مقاصد کو پورا کرنے کے لیے آپ ڈگری حاصل کر رہے ہیں، پر ہمیں لائف بھی تو گزارنی ہے نا۔ ہم نے لائف اللہ اور رسول کے کہے ہوئے باتوں کے ساتھ ہم نے گزارنی ہے۔ ہم نے اللہ اور رسول کی پیروی کرتے ہوئے جو ہے ہم نے اپنی لائف کو جو گزارنا تھا وہ ہم اس طرح نہیں گزار پا رہے۔ ہمارے بڑوں سے جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں، ہم اب آگے وہ کوتاہی نہ کریں۔ ہم اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دیں۔ اخلاقیات کی تعلیم دینا تو ایک طرف ہے، لیکن دینی تعلیم سے ہم کس طرح سے اپنے زندگی کو اچھا کر سکتے ہیں، دوسروں کے لیے اچھے ثابت ہو سکتے ہیں، اس چیز کا پتہ کچھ سالوں کے بعد چلے گا، جب ہر کوئی اسکول کالج سے اس کی قرآن مجید کی تعلیم، تفسیر، ترجمہ اچھے طریقے سے پڑھ کر نکلے گا۔ اور مجھے پورا یقین ہے کہ اس میں سے اگر ہم کچھ چند بچے بھی ہم اچھے نکال لیں، جو آگے کے لیے، اگلی نسل کے لیے اچھے ثابت ہو سکیں اور اب ایک مشعل راہ بن سکیں دوسروں کے لیے، تو بہت اچھا ہوگا۔ اللہ کرے یہ اسلام کی تعلیم، یہ قرآن مجید کی تفسیر، ترجمہ، ان کی ہدایت جو اللہ نے ہم تک پہنچانی چاہیے، ہم تک اور ہمارے بچوں تک پہنچے، اور ہم اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈھال سکیں۔